حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم اور آپ نہایت ہی بابرکت ایام سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ ایام اور دن ہے جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت رحمتوں، برکتوں، فیوض اور برکات سے لبریز ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ مسلمان، وہ کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں جو ان مبارک ایام کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے قرب کو پانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اعمال صالحہ کی جانب، نیکیوں کی جانب وہ سبقت کر رہے ہیں۔ واقعی نہایت ہی خوش نصیبی کی بات ہے اور مبارکباد کے قابل ہیں وہ تمام مسلمان مرد، مائیں اور بہنیں جو ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ رب العالمین کی رحمت کا فیضان جاری ہے، سمیٹنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کتنا سمیٹ لیتا ہے، نیکیوں کے جمع کرنے والوں کے اوپر ہے کہ وہ کتنی نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس وہ بد نصیب بھی ہمارے سماج اور معاشرے کا حصہ ہیں جو رب العالمین کی رحمتوں، برکتوں، فیوض اور برکات کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر لیے ہیں۔ رب العالمین کی رحمت کا فیضان جاری ہے، سمندر ان کے سامنے سے بہہ رہا ہے، لیکن وہ اس سے سیراب ہونے یا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ واقعی وہ بڑے ہی بد نصیب اور محروم ہیں۔ چنانچہ یہ عظیم مہینہ ہمارے اوپر، آپ کے اوپر جو سایہ فگن ہے، یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ عظیم مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کو پانے کے لیے صحابہ تمنائیں کیا کرتے تھے، جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ دعائیں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید اگر کسی مہینے میں اتارا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور پھر رمضان مہینے کے اندر جو سب سے افضل ترین عشرہ ہوتا ہے وہ آخری عشرہ ہوتا ہے، تو آخری عشرے میں اتارا، اور آخری عشرے کی راتوں میں جو سب سے افضل، اعلیٰ اور ارفع راتیں ہوا کرتی ہیں وہ شب قدر ہیں، وہ لیلۃ القدر ہے، قدر کی راتیں ہیں۔ اس رات میں رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے مسلمانوں کی جماعت، یہ رمضان کا مہینہ یہ عظیم مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، قرآن کریم کو اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نزول قرآن کا جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان ہے، وہ ماہ مبارک ہے، اور قرآن کریم کے نزول کے 3 مراحل ہیں۔ نزول قرآن کے 3 مراحل ہیں۔ یہ قرآن کریم جس کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ قرآن 3 مرحلوں میں نازل ہوا ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کے یہاں تھا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کہاں پر تھا؟ لوح محفوظ میں۔ ہم اور آپ سورۃ البروج میں پڑھتے ہیں فی لوح محفوظ، کہ بے شک یہ قرآن لوح محفوظ میں، تو یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، اور وہاں سے اللہ رب العالمین نے آخری آسمان سمائے دنیا میں ایک جگہ ہے بیت العزہ، وہاں پر اللہ رب العالمین نے پورا قرآن لوح محفوظ سے پورے قرآن کو یک بارگی بیت العزہ میں اتار دیا۔ بیت العزہ ہر آسمان میں ہے، چھٹے آسمان میں، 5ویں آسمان پہ، 4تھے آسمان میں، جس طریقے سے یہ مسجد ہے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی ہر آسمان میں اللہ کا گھر ہے، بیت العزہ ہے، جہاں پر فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر۔ تو بیت العزہ جو آخری آسمان سمائے دنیا پر ہے، پہلے آسمان پر جو ہے بیت العزہ، اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے رمضان کے مہینے میں بیت العزہ میں پورے قرآن کو اتار دیا۔ اب بیت العزہ سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن 23 سال تک اترتا رہا۔ ضرورت اور موقع وقت کے مطابق جیسے جو حالات تھے، جیسی جو ضرورت پیش آئی، بیت العزہ سے
اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو اتارا تو نزول قرآن کے یہ 3 مراحل ہیں کہ لوح محفوظ میں قرآن کو پہلے رکھا گیا، پھر اس کے بعد بیت العزہ میں رمضان کے مہینے میں اتارا گیا پورے قرآن کو، اور پھر بیت العزہ سے حسب ضرورت 23 سال تک اللہ کے نبی کے اوپر یہ قرآن اترتا رہا، قرآن نازل ہوتا رہا۔ ماہ رمضان کا یہ عظیم مہینہ ہے کہ جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی سالگرہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اسی لیے تلاوت قرآن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو ان اوقات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے آپ کو لہو و لعب سے بچائیں، فسق و فجور سے بچائیں، لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنی ہم عبادت میں لگائیں، اور اس ماہ مبارک سے اور آپ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر تلاوت ہونی چاہیے، قرآن کریم کو پڑھا جانا چاہیے۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے لہو و لعب میں، فسق و فجور میں، اور اس مبارک مہینے میں کچھ ہماری مائیں، کچھ بہنیں سیریل کو دیکھنے میں مگن ہیں، مست ہیں، اور وہ یوں ہی اپنے وقت کو گزار رہی ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے متعلق اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جو قرآن کریم میں سے ایک حرف کو پڑھتا ہے اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کو اٹھاتا ہے تلاوت کرنے کی نیت سے، قرآن کریم کو وہ پڑھتا ہے اور اپنے زبان سے کہتا ہے الف لام میم، اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے، تو اس طریقے سے وہ 30 نیکیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہم اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچیں۔ سب سے بڑا ہمارا جو چور ہے آج کے زمانے میں یہ موبائل ہے، اور ہمارے وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کی عبادت سے دور ہیں، جو مساجد سے دور ہیں، جو گومتیوں پر بیٹھے گپاسٹنگ کر رہے ہیں، یہاں وہاں کی باتیں کر رہے ہیں، ایران توران کی باتیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، تلاوت قرآن بھی کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی آپ سن لیجئے میرے نوجوان ساتھیوں، ہو سکتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا آپ پر مشکل گزر رہا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقے پر آپ نہ کر پائیں، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت کا فیضان جاری ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست، ہمارے بہت سارے احباب بتاتے ہیں مولانا صاحب ہم نے قرآن فلاں عمر میں سیکھا ہے، ہم نے قرآن فلاں رمضان میں سیکھا ہے، تو کیا ہم اور آپ اس رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہیں سیکھ سکتے؟ یاد رکھیے قرآن کریم کا پڑھنے کا جو ماہر ہوتا ہے، نبی فرماتے ہیں الذی یقرأ القرآن وهو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البررہ، مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کریم کا پڑھنے کا ماہر ہے اور بڑے اچھے انداز سے قرآن کی تلاوت وہ کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں بروز قیامت وہ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم سعادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ، ایک وہ بندہ ہے جو قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا اس کے اوپر بڑا شاق گزرتا ہے، بڑا مشکل گزرتا ہے، اور بڑے مشکل کے ساتھ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، بہت دیر تک وہ تلاوت کرتا ہے، بہت لمبے وقت تک وہ قرآن کو پڑھتا رہتا ہے، تب جا کر کے اس کا ایک پارہ ہوتا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ، قرآن کی تلاوت بندہ کر رہا ہے، تلاوت قرآن میں لگا ہوا ہے، لیکن تلاوت کرنا مشکل ہے، ایک ایک لفظ کو اٹک اٹک کر کے نکال رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرَانِ، ایسے بندے کے لیے دوہرا اجر ہے، دوہرا ثواب ہے، ایک تو پڑھنے کا ثواب ہے اور دوسرا اٹک اٹک کر کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ جو وہ اٹک رہا ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین نے اس کو اجر سے نواز دیا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے۔ اب یہ ہمارے آپ کے اوپر موقوف ہے، ہم اور آپ اس مہینے سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے اوقات کو ہم اور آپ کتنا ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ رب العالمین کی رحمت کا فیضان جاری ہے، سمیٹنے والا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ جس کے ایام چل رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے آپ سے رخصت ہو رہا ہے، یہ رحمتیں، یہ برکت کے ایام، یہ رحمت کی راتیں بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہی ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہر رات اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم
جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہم لوگوں کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لینا جس کی گردنوں کو تو نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ دعائیں کرنا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں للہ ان للہ عند کل فطر اتقاء من النار، ہر دن، ہر شام کے وقت، ہر افطاری کے وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے اتنے بندے جہنم سے آزاد کر دیے گئے، میرے اتنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے ہر افطار کے وقت، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، ہر دن ہوتا ہے، ہر افطار کے وقت ہوتا ہے کہ رب العالمین کی مغفرت کا فیضان جاری ہوتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس قیمتی وقت سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک وقت قیمتی ہے، لہٰذا ہم اور آپ جب افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں، رب العالمین سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، کیونکہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابۃ، ہر مسلمان کی ایک دعائیں ہر دن ضرور قبول ہوتی ہے۔ فائدہ اٹھانے والا چاہیے ہم اور آپ جب افطار کے لیے بیٹھیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے بارے میں تیرا اعلان ہو چکا ہے کہ میں نے اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، ان کے گردنوں کو ہم نے جہنم سے چھڑا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم یہاں پر گزارش کریں گے اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی، میں ان سے بھی التجا کرتا ہوں، ان سے بھی میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اذان مغرب سے پہلے پہلے افطار کے لیے فارغ ہو جائیں اور افطاری کے سامنے بیٹھ کر کچھ وقت گزاریں، چونکہ کھانے پینے اور کچن کو سنبھالنے میں، دسترخوان کے لگانے میں وہ مصروف نہ رہیں، کیونکہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے ہم اور آپ عبادت کریں، تو لہٰذا ہماری مائیں بہنیں اذان مغرب سے پہلے کچن سے فارغ ہو جائیں، کھانے پکانے سے فارغ ہو جائیں، دسترخوان پر بیٹھیں اور رب العالمین سے دعائیں مانگیں، کیونکہ دعا کا وقت ہے، جہنم سے آزادی کا وقت ہے، مغفرت کا وقت ہے۔ اپنے زبان سے کہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے بتلائیں اور سکھلائی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے پڑھنے کا ہم اور آپ اہتمام کریں افطار کے وقت۔ اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ گھر کی بہت بڑی ذمہ دار ہوا کرتی ہیں، اور مردوں کو روزہ رکھانے میں ہماری ماں بہنوں کا بہت بڑا کردار ہوا کرتا ہے، کیونکہ مرد حضرات کو کیا ہے، وہ بستر پر بیٹھے سو رہے ہیں، لیکن فکر خواتین کو ہوتی ہے، گھر کی عورتوں کو ہوتی ہے کہ ہمیں صبح کو اٹھنا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے، سحری کا انتظام کرنا ہے، روزے دار کے لیے کھانا بنانا ہے، وہ کھانا بھی بناتی ہیں، سحری بھی تیار کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آ کر کے اپنے بچوں کو بیدار بھی کرتی ہیں، شوہروں کو جگاتی بھی ہیں، لیکن یہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، سوتے ہیں، لاؤ میری سحری یہیں پر لا دیجئے، سحری آ گئی بستر پر، تھوڑا پانی لیتے آؤ، ایک برتن اور لیتے آؤ، یہیں پہ کلہ برس بھی کر لیتے ہیں، اور وہیں پر کھائے اور ہاتھ منہ پوچھ کر کے وہیں بستر پر لپیٹ کے چادر پھر سو گئے۔ نماز فجر سے بھی غافل ہیں وہ لوگ، اللہ اکبر۔ لیکن ہماری مائیں بہنیں الحمدللہ سحری کا بھی انتظام ہے، افطار کا بھی انتظام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے۔ اتنی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ خواتین اسلام الحمدللہ مردوں سے زیادہ تلاوت قرآن بھی کر رہی ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہی ہیں، صدقات و خیرات بھی کر رہی ہیں، اپنے وقت کو نکال رہی ہیں، وہ کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، واقعی یہ مثالی عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے وقت کو مرتب کرنا ہے کہ ہم اور آپ کتنا اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے ذرا دیکھیں رب العالمین کی رحمت کا فیضان جاری ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ دعا کریں، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اور یاد رکھیں اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا کامیاب انسان جانتے ہو کون ہے؟ یہ دنیا ہے، چند روزہ ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، آپ کو بھی رخصت ہو جانا ہے، ہم کو بھی چلے جانا ہے، اور آگے کے ایام آئیں گے، اگلا دن آئے گا، اس منبر پر کوئی اور عالم صاحب ہوں گے، اور اس میٹ پر کوئی اور لوگ سننے والے ہوں گے، نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہماری اگر نیکیاں ہیں، ہمارے اعمال ہیں، انشاءاللہ رحمان وہ ہمارے لیے قبر سے لے کر کے آخرت تک وہ ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا
ثواب کے ارادے سے ایمان کی حالت میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا گیا۔ اور یاد رکھو اگر ہم اور آپ افطار کے وقت دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے تو آزاد فرما دے، اللہ نے فرمایا سب سے بڑا کامیاب انسان وہی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب ہے وہ انسان جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، کامیاب ہے وہ شخص جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخلے کا اعلان کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب و کامراں ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اور آپ ان مبارک ایام سے فائدہ کتنا اٹھا لیتے ہیں۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی مرد مومن کو، کسی مسلمان کو رب نے صاحب مال بنایا ہے، صاحب زر بنایا ہے، مال و دولت کا مالک ہے، اس کے پاس استطاعت اور طاقت ہے، وہ خانہ کعبہ تک جا سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ رمضان میں عمرہ ضرور کر لیا کریں۔ اللہ اکبر، نیکیوں کی طلب ہونی چاہیے، نیکیوں کو سمیٹنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، صحابہ نبی کی معیت و رفاقت میں حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آ گئے، ایک خاتون کسی عذر کی وجہ سے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے سے پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی کا قافلہ آیا، مدینہ اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، وہ عورت اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، میں عذر کی وجہ سے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج کرنے سے پیچھے رہ گئی۔ یہ نیکی کی تمنا ہے، یہ خاتون اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً تَعْدِلُ فِيهِ حَجَّةً۔ اے خاتون اسلام، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم رمضان کے مہینے میں جا کر کے عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی نے یوں فرمایا اے خاتون اسلام، اگر تم رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتی ہو تو یاد رکھو گویا کہ تم نے میرے ساتھ حج کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر رب العالمین نے آپ کو امیر اور کبیر بنایا ہے، آپ صاحب مال ہیں، ہم صاحب زر ہیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کا ایک رمضان خانہ کعبہ میں گزاریں گے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کریں گے، گناہوں کی مغفرت کروائیں گے۔ یہ طلب کی جذبہ ہم مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ چنانچہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ماہ رمضان جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اس کی سب سے عظیم نیکی، سب سے بڑی نیکی کیا ہے میرے بھائیوں؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اور قابل مبارکباد ہے وہ نوجوان جو الحمدللہ روزہ جیسے اہم عبادت کو انجام دے رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں کی جماعت تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، اور روزے کی فرضیت میں تم اکیلے اور تنہا نہیں ہو، تم سے پہلے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کرسچن بھی تھے، سب پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کیا جا رہا ہے، لیکن نوعیت بدلی ہوئی ہے۔ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تھے، تم کو سحری کھانا ہے۔ وہ لوگ افطار بہت دیر کے بعد کرتے تھے، اور تم کو افطار سورج کے غروب ہونے کے بعد فوراً کر لینا ہے۔ تو روزے کی فرضیت میں تم تنہا نہیں ہو، پچھلی تمام امتیں روزہ رکھتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ تو روزے کی فرضیت کا جو انکار کر دے وہ کافر، اور روزے کی فرضیت کو جو تسلیم کرے اور روزہ نہ رکھے وہ کیا ہے؟ وہ فاجر ہے، وہ فاسق ہے۔ روزے کو مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے، رب نے فرض کیا ہے، میرا ایمان ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، ایسا انسان بدبخت ہے، ایسا انسان فاسق ہے، وہ شخص فاجر ہے جو روزے کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہوئے روزہ نہ رکھے، بڑا اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سوئے ہوئے تھے، آپ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا بَيْنَنَا أَنَا نَائِمٌ آتَانِ رَجُلَانِ، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور انہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑا اور مجھ کو اٹھا کر کے لے کر چلے، اور ایک بڑی اونچی پہاڑی، دشوار گزار پہاڑی کے پاس لے جا کر کے کھڑا کر دیے۔ میں نے اس کی اونچائی کو دیکھا، رفعت و بلندی کو دیکھا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اسعد یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیے، تشریف لے چلیے، اوپر چڑھنا ہے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے اونچائی کو دیکھا تو کہتے ہیں
इन्नी ला उतीक़ु ज़ालिका, मैं इसकी ताकत नहीं रखता, मैं कमज़ोर सा बंदा हूँ। कहते हैं इन्ना सनुसह्हिलुहु लका, आपके लिए आसानी हम करेंगे, आप कदम आगे तो बढ़ाइए, हम पहुँचाएंगे आपको वहाँ तक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहाड़ की बुलंदी पर जब मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर मैंने चीखो पुकार सुनी, आहो पुका सुना, रोने गाने वालों की आवाज़ें मैंने सुनी, मुझको बड़ी हैरत और ताज्जुब हुई। मैंने पूछा मा हाज़िल अस्वात, ये आवाज़ें कैसी हैं, रोना गाना कैसा है, चीखो पुकार कैसी है, शोरो गूगा कैसा है। बताया गया ज़ालिका अवाउ अहलिन नार, ये जहन्नमियों की आवाज़ है, उनको अज़ाब हो रहा है, उनको जहन्नम के अंदर भूना जा रहा है, वो चीख रहे हैं, वो बिलबिला रहे हैं, वो तड़प रहे हैं। फिर उसके बाद नबी फरमाते हैं फ़ैज़ा अना बिक़ौमिन मुअल्लिक़ीन बिअराक़ीबिहिम, मेरा गुज़र ऐसे बदबख्तों के पास से हुआ जिनको एड़ियों के बल उल्टा टांगा गया है, उनके पैर ऊपर की जानिब है, सर नीचे की तरफ है, एड़ियों के बल लटके हैं, टंगे हैं। उसके बाद नबी फरमाते हैं मुशक्क़तन अशदाक़ुहुम, उनके जबड़ों को चीर दिया गया है, तसीलु अशदाक़ुहुम दमा, खाइए पान, खाइए गुटखा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकाम का मजाक उड़ाइए, जितना हो सके मजाक उड़ाइए, मत रखो रोज़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हम कहाँ हैं? शरीयत का क्या हम मजाक नहीं उड़ाते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रोए, उम्मत के लिए परेशान हुए, उम्मत के लिए बिलबिलाए, रातों को जागे उम्मत के लिए। नबी ने फरमाया फाना आखिजुम बिहुजतिकुम अनिन नार व अंतुम तक़तहिमून फीहि, मैं तुम्हारे कमर को पकड़ पकड़ करके जहन्नम से दूर कर रहा हूँ, और ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम्हें क्या हो गया है, तुम जहन्नम में कूदे जा रहे हो? क्या तुमको अकल नहीं है? क्या तुमको फिक्र नहीं अपनी आखिरत की? ये दुनिया कब तक रहेगी मेरे भाइयों? चले जाएंगे सब, कोई नहीं बाकी बचेगा। हमारे आबा व अजदाद थे कल यहाँ पर, आज है नहीं है वो लोग। नबी ने कहा तुम्हारी कमर को पकड़ पकड़ करके मैं जहन्नम से दूर कर रहा हूँ, और ऐ मेरी उम्मत के लोगों मैंने ख्वाब में देखा कि तुम मेरे हाथ को अपने कमर से छुड़ा करके तक़तहिमून फी, उस जहन्नम में कूदे जा रहे हो। अल्लाहु अकबर। तो नबी फरमाते हैं मैंने देखा खून बह रहा है, जबड़े को यहाँ तक चीरा गया है, इस जबड़े को यहाँ तक चीरा गया है। नबी को हैरत हुई, नबी ने ताज्जुब से पूछा मन हाउलाही, अरे फरिश्तों ज़रा ये बताओ ये कौन है? कहा अल्लाह के नबी आपके उम्मत के लोग हैं, ये कलमा पढ़ने वाले हैं, ये कुरान को मानने वाले, आपकी शरीयत को तस्लीम करने वाले, और ये रोज़ेदार भी हैं। रोज़ेदार हैं, रोज़ेदार हैं। कैसे रोज़ेदार हैं? अल्लाहु अकबर। बताया गया अल्लज़ीना युफ्तिरूना, ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोज़ा खोला करते थे, रोज़ा रख करके रोज़ा तोड़ दिया करते थे। रोज़ा तोड़ने वालों का ये गुनाह, रोज़ा सहरी खाएं, रोज़ा रखें, रोज़ा तोड़ दें, उसका गुनाह ये है कि आज उनके जबड़ों को चीरा गया है। अल्लाहु अकबर। तसव्वुर कीजिए जो रोज़ा रख करके रोज़ा तोड़ दे, और वो भी वक्त से थोड़ा पहले तोड़े, ये उसका अजाब है। तो उनका क्या हाल होगा जो सिरे से रोज़ा नहीं रख रहे हैं? सबसे बड़ी इबादत, सबसे अजीम जो इबादत है मेरे भाइयों, वो रोज़ा का रखना है। तो आज हम और आप, एक तो तबका वो है जो रोज़ा नहीं रखता, और नौजवानों का एक तबका वो भी है जो रोज़ा रखता है लेकिन जानवरों के तरीके से। एक बच्चा मुझसे कल कह रहा था रोज़ा लोग रखते हैं लेकिन जिस तरीके से किसी गाय भैंस को सुबह को आप खिला दीजिए या उसके मुंह में आप खोंच पहना दीजिए, ये लफ्ज़ हमारे गांव के जो इस्तेमाल होते हैं, खोंच लगा दीजिए, मुंह बंद कर दीजिए, उसी के तरीके से लोग रोज़ा रह रहे हैं। ना नमाज़ पढ़नी है, ना कुरान पढ़ना है, ना तिलावत करना है, ना ज़िक्र अस्कार करना है, ना अपने हाथों को उठा करके कहना है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वले अबी, अय अल्लाह हमें और हमारे माँ बाप को माफ़ कर देना। सुबह को खाए, शाम को फिर खाए। किस तरीके से खाए? जिस तरीके से जानवर और चौपाए खाते हैं। क्या रोज़ा काबिल कबूल है? याद रखिएगा मेरे भाइयों, हश्र के मैदान में बरोज़े क़यामत सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हुकूक में से अगर किसी चीज़ का सवाल करेगा तो नमाज का सवाल होगा। अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामा अस्सलाह, बंदे की सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, नमाज देखी जाएगी। अगर बंदे की नमाज सही है, कामिल है, अल्लाहु अकबर, तो उसके बारे में ऐलान होगा इसके सारे आमाल सही मान लिए जाएं। नमाज सही है ना, नमाज कामिल है, नमाज का पाबंद था ना, इसके रोज़े भी कबूल किए जाएं, इसकी ज़कात भी कबूल कर ली जाए, हज बैतुल्लाह भी कबूल कर लिया जाए। फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमलिही, अगर नमाज सही है सारे आमाल सही माने जाएंगे। वइन फसदत, अगर नमाज़ें ज़ाय कर दिया है, नमाज को नहीं पढ़ा, सुबह को सहरी खा के डायरेक्ट इफ्तार में मिसवाक लेकर के बैठ जाता है,
تو ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے نماز نہیں تو پھر کوئی عمل اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمارے وہ نوجوان جو نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہیں روزہ رکھ کر کے، میرے بھائیوں آپ اس سے پرہیز کریے، آپ اس سے بچیے۔ روزہ کو آپ بوجھ مت سمجھیے کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ تو میرے بھائیوں دوسری چیز، یہ روزہ 3 نیکیاں بندے کی ایسی ہیں، 3 اعمال ایسے ہیں جس کا اجر اور ثواب کسی کو نہیں معلوم ہے۔ 3 نیکیاں ہیں، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے، کرامن کاتبین ان کو بھی نہیں معلوم ہے، منکر نکیر وہ تو قبر میں آئیں گے، ملائکہ کو بھی نہیں علم ہے۔ کون وہ 3 نیکیاں ہیں میرے بھائیوں جن کو کسی کا علم نہیں؟ اللہ رب العالمین ان نیکیوں کا اجر اور ثواب جانتا ہے۔ نمبر 1، نبی فرماتے ہیں الصوم لی فإنہ لی وانا اجزی بہ، الصوم لی فإنہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے، اور میں اپنی رحمت، اپنی قدرت، اپنی غفاریت، اپنے علی کل شیء قدیر ہونے کے اعتبار سے میں جتنا چاہوں گا، میری مرضی ہے، اپنے بندوں کو میں اجر اور ثواب سے نواز دوں گا۔ جب اللہ دینے پر آئے گا نا، لینے والے کا دامن تنگ پڑ جائے گا، اللہ کتنا نواز دے۔ کیونکہ روزہ یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ اس کا ثواب فرشتوں کو نہیں پتہ۔ پوری حدیث بخاری شریف سے لے کر کے جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں سب پڑھ ڈالیے آپ، بلوغ المرام تک، بخاری سے لے کر کے بلوغ المرام تک ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ روزہ، اس کی اجر، اس کی نیکی، اس کا اجر نہیں بتایا گیا۔ دوسری نیکی کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بندے پر ظلم ہوا، ہراساں کیا گیا، پریشان کیا گیا، بندے نے صبر کا مظاہرہ کیا، اپنی تکالیف کسی اور سے نہ بیان کی بلکہ کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے تمام تر معاملے کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، شکایتیں ہیں اللہ رب العالمین سے کر رہا ہوں، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا فرشتوں سے صبر کرنے والے کا اجر اور ثواب کیا ہوگا وہ کسی کو نہیں پتہ، وہ میں اپنے حساب سے دوں گا۔ 2 نیکیاں ہو گئیں۔ تیسری نیکیاں، الحمدللہ روزہ بھی مہینہ چل رہا ہے رمضان کا، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور صبر کا مہینہ بھی رمضان ہے، صبر کر رہے ہیں، ہر ایک چیز پہ صبر ہے، کھانے پینے کی طبیعت چاہتی لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم کو اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور تیسری نیکی اللہ نے قرآن میں کہا اور ان کی بڑی تعریف بیان فرمائی، جو لوگ تہجد کی نماز یعنی تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ اکبر، کسی نفس کو علم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے جنت کے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ تو تہجد یعنی تراویح کی نماز کا اجر، روزے کا اجر اور صبر کرنے کا اجر، یہ وہ 3 اعمال، 3 نیکیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو نہیں علم ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا بندے کو اجر اور ثواب سے نواز دے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اور آپ روزہ رکھیں، تلاوت کریں، چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قرآن روزے کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک وقت وہ ہے جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ میرا آج ایک روزہ اور مکمل ہو گیا۔ نیکی کرنے کے بعد دل خوش ہوتا ہے نا، اگر دل خوش ہوتا ہے تو سمجھ جانا انشاءاللہ خیر ہے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہے، ہمارا آپ کا نظریہ یہی ہے، نیکی کرتے جاتے ہیں لیکن کبھی نیکی کے قبول ہونے کے واسطے دعائیں ہم نے کی، اللہ سے ہم نے گڑ گڑا کر کہا اللہ ہماری روزے کو قبول فرما لے، اللہ ہماری زکوٰۃ قبول فرما لے، صدقات اور خیرات قبول فرما لے، لیکن پہلا پارہ آپ پڑھیں، الف لام میم آپ پڑھیں، اور آپ پڑھتے پڑھتے اس کے آخری رکوع پر آپ آئیں، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ کے 2 برگزیدہ بندے، اللہ کے 2 نبی اور پیغمبر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار کو اٹھا رہے ہیں، دنیا کی بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، بیت اللہ کی دیوار وہ اٹھا رہے ہیں، ان کی زبان پر کیا دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نیکیوں کے کر کے فارغ نہ ہو جائیں ہم اور آپ، بلکہ نیکی کرنے کے بعد ہم اور آپ نیکی کے قبول ہونے کی دعائیں بھی کرتے رہیں، جیسا کہ صحابہ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 ماہ تک دعائیں
دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہماری نیکی قبول فرما لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ لہو و لعب، فسق و فجور، فلم بینی، تماشا بینی، موبائل اور یہ گیم، یہ پب جی، یہ جھبجی، ان سے اپنے آپ کو ہم اور آپ بچائیں، اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ میرا ایک پروگرام تھا، میں پروگرام پر گیا، ہر ایک عالم کو موضوع دیا گیا۔ میرا موضوع تھا امت میں شرک کے مظاہر، آپ اس پر بولیے۔ میرے بازو میں مولوی صاحب بیٹھے تھے، ان سے پوچھا آپ کا موضوع کیا ہے؟ کہا مجھ کو ملا ہے تیاری رمضان ہے۔ ایک وہاں پر بزرگ بیٹھے تھے، کہا مولوی صاحب تیاری رمضان یہ کیا ہوتا ہے؟ ارے کوئی اچھی تقریر کری جو دلوں کو اثر کرے۔ تیاری رمضان کو تو ہم کر کے بھی آئے ہیں، مٹر، چھولا، بیسن، آٹا، باجرا سب بھر کے گھر، پورا کچن ہم نے بھر دیا ہے، یہ کیا ہے تیاری رمضان؟ یہ کوئی موضوع ہے؟ ارے ایسی تقریر آپ کریے کہ دل جو ہے ڈر جائے۔ تو تیاری رمضان صحابہ نے کیا سمجھا کہ ہمارے دل ہر چیز سے پاک اور صاف ہوں، ہم عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور آج ان تمام تر جھام تام اور کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ مہینہ عبادت کا نہیں بلکہ کھانے پینے کا مہینہ بن چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضروری چیزوں کو اختیار کریں، اور جو فضولیات ہیں، لیانی چیزیں ہیں جو ہماری عبادتوں میں حائل ہیں، ہماری عبادتوں میں رکاوٹ بن رہی ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور پرہیز کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اور آپ رہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیام رمضان کی، صیام رمضان کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ واقعی آج اس سماج اور معاشرے کو دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے، عمر فاروق کا اگر دور ہوتا تو ہماری پیٹھ ان کے ضرب اور کوڑوں سے سرخ اور لال ہو چکی ہوتی۔ ایک شرابی شراب پی کر کے آ رہا تھا، عمر فاروق دیکھے تو چراغ پر غصے میں آ گئے، کہتے ہیں صبیاننا صیام، ہمارے بچے روزہ رکھے، تو شراب پی کر کے لڑکھڑا رہا ہے، روڈ پہ گھوم رہا ہے۔ اس کو 80 کوڑے لگوائے گئے۔ میرے بھائیوں، تو عمر فاروق کا اگر دور ہوتا، یہ نوجوان جو گٹکا کھا کر کے یہاں وہاں تھوک رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں، گند پھیلا رہے ہیں، یہ نظر نہ آتے۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم جمہوری ملک میں ہیں، چاہے جو کریں، اظہار رائے کی آزادی ہے، اپنے نفس کی آزادی ہے، میرا جسم میری مرضی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔